نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ آج کتاب تازیان شیطان کے سبق نمبر 10 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے جنگ بدر میں شیطان نے کافروں کے ساتھ جو دغا کی۔ ہم پچھلے کچھ اسباق میں شیطان کے، ابلیس کے جو اس نے دغا دی، دھوکے دیے، ان کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ جنگ بدر میں شیطان نے کافروں سے جو دغا کی۔ منقول ہے کہ جنگ بدر میں بھی شیطان ایک کافر کی صورت میں ہو کر آیا اور کافروں کو ابھارتا اور لڑائی پہ اکساتا رہا، لڑاتا رہا، کہنے لگا کہ آج بدر کے دن ان مخالف مسلمان لوگوں کو، مسلمانوں میں سے کوئی بھی تم پہ غالب آنے والا نہیں، اور میں تمہارا حمایتی اور مددگار ہوں۔ اسی طرح خوب اس نے ان کی حوصلہ افزائی کی، ہمت بندھائی۔ جب لڑائی سٹارٹ ہوئی، یعنی جب جنگ سٹارٹ ہوئی، جنگ شروع ہوئی، ہونے لگی، تو اس وقت شیطان کو فرشتے دکھے۔ یقیناً جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی تھی فرشتے بھیج کے، تو فرشتے جو مسلمانوں کی مدد کو اللہ نے بھیجے تھے، تو شیطان الٹا بھاگا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ذمہ ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں، کیونکہ میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جن چیزوں کو تم نہیں دیکھ رہے، یا جو تم کو نظر نہیں آتی، اور میں خدا سے ڈرتا ہوں، وہ ڈرا کے کہیں دنیا میں ہی فرشتوں کے ہاتھوں گزن نہ پہنچ جائے۔ اسی طرح قرآن شریف میں بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ ایک کافر اور منافق، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ شیطانی جتھے ہیں، یعنی شیطانی گروپس ہیں۔ اب روایت پڑھتے ہیں، روایت نہیں، معذرت، قرآن کی ایک آیت ہے، ہم پہلے وہ پڑھتے ہیں۔ اس سبق کا یہ دوسرا ٹاپک ہے، کافر اور منافقین شیطانی جتھے ہیں۔ قرآن شریف میں کافروں اور منافقین کا ایسا ذکر فرمایا ہے کہ وہ شیطان کے قابو میں آ گئے ہیں اور وہ شیطانی جتھے ہیں۔ سورہ مجادلہ میں فرمایا گیا ہے کہ جس دن جمع کرے گا ان سب کو، وہ قسمیں کھائیں گے اس کے آگے جیسے کھاتے ہیں تمہارے آگے، اور خیال کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھری راہ پر ہیں۔ سنتے ہو، وہی اصلی جھوٹے ہیں، ان پر شیطان نے قابو کر لیا ہے، پھر بھلائی ان کو اللہ کی یاد، یعنی ان کو اللہ کی یاد بھلا دی گئی۔ وہ لوگ شیطان کے گروہ ہیں، خبردار ہو، تحقیق شیطان کے گروہ ہی زیاں پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غصہ ہوئے اور کافروں پر، خصوصاً یہودیوں پر اور ان کے رفیق منافقوں پر، اور ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ خاص کر یہودی اور ان کے رفیق، ان کے دوست منافق، ان پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور ان کو شیطانی جتھا فرمایا ہے، یعنی شیطانی گروپس۔ مثلاً امام احمد تفسیر ابن حاتم وغیرہ میں جو روایتیں اس حوالے سے موجود ہیں، ان کو اگر ہم سمرائز کرتے ہیں، ان کا حاصل یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کے مشہور سردار تھے، اس کے علاوہ منافقین میں ایک شخص عبداللہ بن نبطل، یہ بہت بڑا فسادی تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں برائی کے طور پر
اپنے دوست یہودیوں سے بیان کرتا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ یہودیوں کو مطلب برائی کے طور پہ پیش کیا کرتا تھا. ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تھوڑی دیر میں ایک شخص کرنجی آنکھوں والا بڑا فسادی آنے والا ہے. جب وہ آئے تو تم میں سے کوئی اس سے بات نہ کرنا. اتنے میں عبداللہ بن نبطل آیا. آپ نے فرمایا کہ تو اور چند مل کر مجھے برا بھلا کہتے ہیں. برا بھلا کیوں کیا کہا کرتے ہو؟ عبداللہ بن نبطل نے انکار کیا اور جن لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا تھا ان کو بھی بھلا لیا اور سب نے مل کر بہت سی جھوٹی قسمیں کھائیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ جس طرح منافق لوگوں نے اپنی جان اپنا مال مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنایا ہے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ کے روبرو بھی یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے. اللہ کے روبرو بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں ہم لوگ دل سے مسلمان ہی تھے، لیکن وہاں ان کی جھوٹی قسمیں اللہ عالم غیب کے روبرو تو کچھ کام نہیں آئیں گے. اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں. یہ ان کو تو پتہ ہے کہ یہ قسمیں جھوٹی ہیں، یہ اس وقت کچھ کام نہ آئیں گی. یہ حربے. پھر فرمایا کہ ایسے لوگ شیطانی جتھے ہیں جو ایسے لوگ شیطانی جتھے کے لوگ ہیں اور یہ شیطانی جتھے کے لوگ آخر کو بہت خراب ہوں گے آخرت میں. یعنی اس قسم کے جو لوگوں کو شیطانی گروپس کہا گیا ہے اور بڑی سخت وعید آخرت کے حوالے سے ان کے بارے میں بولی گئی ہے کہ یہ خراب ہوں گے آخرت میں. اور بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ نہ صرف آخرت میں تو بتایا ان کی جھوٹی قسمیں کچھ نہیں چلیں گی، اس دنیا میں بھی بتایا گیا کہ آخر کو بہت خراب ہوں گے اور اللہ کے رسول اور رسول اللہ کے ساتھیوں کو انجام کار غلبہ ہوگا اور ان منافقوں کی بدخواہی ہی کچھ کارگر نہ ہوگی. یعنی جس طرح وہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جھوٹ بولا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے لیکن ان کی برائی کیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے یہ حربے یہ شیطانی جتھے ہیں، یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ شیطانی جتھے ہیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن شریف میں. یہ شیطانی جتھے ہیں، شیطانی گروپس ہیں، یہ خراب لوگ ہیں اور آخر میں جو غلبہ ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا ہی ہوگا. ایک بات سمجھنے والی ہے یہاں پر، بڑا اللہ تعالیٰ نے ہم نے قرآن کی آیت بھی پڑھی، مسند امام احمد کی جو تفسیر ہے اس کی روایتیں بھی پڑھی، نام بھی پڑھے. چند تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا ٹاپک اس سبق کا دوسرا ٹاپک جو تھا وہ مطلب کافروں کے بارے میں تھا، منافقین کے بارے میں تھا. بالکل ٹھیک. آج کے دور میں ہم مسلمانوں میں بھی تو بہت سے لوگ باتوں میں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. جھوٹی قسمیں کھانا کن کا شیوا یہ قرآن شریف بتا رہے ہیں کہ یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے آخرت میں بھی بالکل اسی طرح جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں جھوٹی قسمیں. ہمیں اپنی ذات کے محاسبے کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے اور سمجھنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہماری جماعت تبلیغ صغر والجماعت کے لیے کی ترقی کے لیے جس مقصد سے وہ بنی ہے، دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے، اس میں ہماری استقامت اور ترقی کی اور اللہ کی نصرت ہمیں عطا ہو، اس کی آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ تازیان شیطان کے حوالے سے جو آپ کے سجیشنز ہیں، جو آپ کی رائے ہیں، وہ ہمیں آگاہ کرنا نہ بھولیے، ہمیں ان کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ بلا شبہ یہ چھوٹی سی کوشش اسی لیے ہے کہ ہم بھی نہ صرف ہم سب مل کر کچھ پڑھ سکیں، کچھ سیکھ سکیں اللہ کے حکم سے۔ بس آج کے سبق میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید اسباق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔